انسان کو دیا ہے، وہ جو اس کی روح اس کے ساتھ ہے، یہ سب وہ برداشت کر رہا ہے۔ تو ہم دنیا کی جتنے بھی علوم ہیں یا ظاہری دنیا کی یونیورسٹیز ہیں، وہ انسان کے ظاہر کو اچھا بناتی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ضروری بھی ہے علم حاصل کریں، اچھی تعلیم لیں، شعور لیں، ظاہری طور پر آپ اچھے انسان بھی ہوں، ضروری ہے، معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، گلیاں اچھی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، خوب یہ ظاہر اسلام بھی اس کی ترغیب کرتا ہے، لیکن اصل چیز کہ جس کے لیے اسلام دیتا ہے وہ ظاہر اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا ہے۔ انسان میں کینہ کتنا ہے، انسان میں منافقت کتنی پائی جاتی ہے، حسد کتنا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا سوائے ان اولیاء خدا کے۔ اللہ نے اس لیے اپنے ہادیوں کو جو بھیجا، ان کا کام کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں، اور کیسے ان کا تزکیہ کریں۔ سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار نے جو انبیاء کو بھیجا، ان کا کام تھا قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، حکمت کی تعلیم دیں، اور یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں۔ یہ جو پاکیزگی انبیاء کر رہے ہیں، یہ ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، یہ باطن کی پاکیزگی ہے، اور یہ باطن کی پاکیزگی تبھی ممکن ہے کہ جب انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ جو شخص آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہے، اسے خدا کا خوف نہیں ہے۔ جسے خدا کا خوف نہیں ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی چیزوں کو اس طرح انجام نہیں دے گا۔ اسی لیے اسلام یا قرآن کی تعلیمات بار بار انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کراتی ہے، لیکن جب انسان آخرت سے ایمان ہٹ جائے تو پھر انسان اپنے وقت کے امام کے قتل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ وہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں پینیٹریٹ کرتی ہے۔ جب نفس کی خواہشات پر پیروی کرنے لگتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ حیوانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ دنیا جسے کہتی ہے کہ انسان کی ول پاور اسٹرانگ ہونی چاہیے، یہ ول پاور کس چیز کے لیے ہے؟ یہ ارادہ انسان کا کس چیز کے لیے؟ صرف ظاہری چیزوں کے لیے نہیں۔ آج کا جوان جس مشکلات سے گزر رہا ہے، اگر اسے خوف خدا نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، تو کیا تنہائی میں وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ جو انسان کو بچا سکتی ہے وہ صرف اس کے اپنے نفس کی تربیت ہے۔ امت تیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا امت سازی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا امت بنائی جا رہی ہے کہ نہیں بنائی جا رہی؟ کئی عرصوں سے ہم نظریات پر، زبان پر، فرقوں پر، سیاسی پارٹیوں پر، یا کہیں نہ کہیں دن بدن بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تقسیم در تقسیم ہے، لیکن کیا یہی تقاضا ہے اسلام کا؟ کیا اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگ ٹکڑے ہو جائیں یا متحد ہو جائیں؟ اسلام یعنی سلامتی، یعنی امنیت، یعنی سیکیورٹی، یعنی ہر شخص جب اسلام کی چھتری میں آئے تو اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے۔ لیکن ہم خاص طور پہ مسلمان دن بہ دن بڑھتے چلے گئے۔ کس وجہ سے بڑھے؟ وہ فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو امت نہیں بننے دے رہی؟ پہلی چیز کہ ایک چیز، دو چیزیں، ایک چیز اندر سے ہے اور ایک چیز باہر سے۔ اب اندر سے کتنی چیزیں ہیں، باہر سے کتنی چیزیں ہیں، خوب یہ دیکھنا ہے۔ لیکن باہر سے بھی تبھی حملہ ہوتا ہے کہ جب انسان اندر سے ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اگر اندر سے مضبوط ہے تو وہ باہر کے حملے کو روک سکتا ہے۔ باڈی اگر کمزور ہے، امیون سسٹم اس کا ویک ہے، تو وہ ذرا سی ہوا چلے گی وہ مریض ہو جائے گا۔ لیکن اگر اندر مضبوط ہے تو ہو سکتا ہے باہر سخت ترین موسم میں بھی وہ سروائیو کر جائے گا۔ تو اگر امت نہیں ہے، اندر سے ہی بٹی ہوئی ہے، باہر سے مارنا آسان ہے۔ تفرقہ ایجاد کریں، اور یہی ہو رہا ہے آپ کے عرصے میں، کتنے عرصے میں